बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो बड़े चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया है। और ज़ाहरी तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों जो ऑनरेबल जजेज़ हैं उनके ख्यालात एक दूसरे से मैच नहीं करते बल्कि एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं और उमर अता बंदयाल साहब ने वही सारी कहानी दोबारा घुमाई है। और जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, पंजाब के वज़ीर आला को ओहदे से हटाना, वो सारी चीज़ें और अदल व इंसाफ का मुस्तकबिल और अदल व इंसाफ के हवाले से जो चीज़ें हैं वो उनकी तरफ से बताई गई हैं। जबकि अतर मिनल्ला साहब ने सियासी केसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने पर भी एतराज़ उठाया है और भी बड़े अहम सवालात उठाए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पैरागॉन रेफरेंस है ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़, ख्वाजा बिरादरान के ख़िलाफ़, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और साद रफ़ीक के ख़िलाफ़। साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक काफ़ी अरसा जेल भी गुजार है। इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है ये बेसिकली अवामुन्नास का है और इसमें बहुत बड़ी तादाद में अवाम है जिन्होंने पैरागॉन में इन्वेस्टमेंट की थी और उनका पैसा हड़प कर गए थे। और चूँकि शुक्र ये है कि ये 100 अफराद से ज़ायद हैं जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ केस दायर करवाया हुआ है, जिसकी वजह से ये केस इस तरह नैब तरमीम में ख़त्म होने वाला नहीं है। और यही वजह है कि ख्वाजा बिरादरान के ख़िलाफ़ जो पैरागॉन रेफरेंस है वो आगे चल रहा है और उसमें काफ़ी गवाहान भी अपने बयानात कलम बंद करवा चुके हैं। आज समाअत थी और उस समाअत में जो ख्वाजा साद रफ़ीक और बाकी जो लोग हैं वो पेश हुए कि अदालत में जब समाअत हुई तो अदालत में तफ्तीशी अफसर ने, नैब के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 2 मुल्ज़मान इश्तिहारी थे वो अब शामिल तफ्तीश हो गए हैं, तो हम उनकी हद तक भी तफ्तीश मुकम्मल कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि उनकी हद तक तफ्तीश मुकम्मल होगी, दोबारा फ़र्द जुर्म आयद होगी और दोबारा जो चीफ़ एग्ज़ामिनेशन है या गवाहान के जो बयानात हैं वो कलम बंद होंगे। जबकि जो अमजद परवेज़ साहब हैं जो वकील हैं मुस्लिम लीग नून के और शरीफ ख़ानदान के, उन्होंने कहा कि हमारे केसेस को जल्द अज़ जल्द चलाया जाए। वो ये चाहते हैं, पहले ये एक वक्त था कि वो चाहते थे कि इनको जितना लटकाया जा सकता है लटकाएं। अब उनको पता है कि नैब हमारी है और कोई पता नहीं ये नैब कब तक हमारी है। इस वजह से अब वो चाहते हैं कि ये केसेस जल्द अज़ जल्द डिसाइड हों। बहरहाल ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की रविश है वो बरकरार है इदारों पर इल्ज़ामात के हवाले से और अदलिया पर इल्ज़ामात के हवाले से, क्योंकि जो मीम ग्रुप है, मरीम नवाज़ ग्रुप है, वो राज़ी नहीं है इस सारे मामले में, क्योंकि उनको लगता है कि उनको कोई रिलीफ नहीं मिला और वो ये समझते हैं कि आज भी इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है या शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया जा रहा है और हमें नहीं दिया जा रहा। हालांकि मरीम नवाज़ वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रही हैं, वो अहकामात भी चलाती हैं, वो वज़ीर ख़ज़ाना को भी वही चला रही हैं। अब उनके चचा जो इसहाक डार हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया अक्टूबर के पहले हफ्ते का वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, वो वज़ीर ख़ज़ाना बन जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना नहीं, वो बल्कि शहबाज शरीफ का ओहदा भी वही ले लेंगे और सारा काम वो करेंगे, शहबाज शरीफ सिर्फ दिखावे के लिए होंगे। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि रियासती इदारों ने इमरान खान को ये सबक सिखाया है कि जो बेलगाम, मुँह फट और बदतमीज़ हो उससे डरो, जो बदतमीज़ी ना करे उससे रगड़ा लगा दो। उन्होंने कहा कि इसी पर जो है वो इदारों ने बस नहीं की बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर भी ख्वाजा साद रफ़ीक ने, जिस निज़ाम इंसाफ ने इसको ख्वाजा साद रफ़ीक को ज़मानत के लिए 87 सफ़ात लिख डाले इनकी ज़मानत के लिए, और आखिर में एक जुमला लिख दिया कि ये जो फ़ैसला है ज़मानत का ये ट्रायल पर असरानंदाज नहीं होगा क्योंकि ये मेरिट के ऊपर नहीं है, हक़ाइक़ के ऊपर नहीं है। 87 सफ़ात बेल के ऑर्डर के लिख दिए थे जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब ने। तो वो बंदा आज कह रहा है, निज़ाम इंसाफ पर उंगली उठा रहा है और कहा है कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम ये है, कोई पतली गली से निकल रहा है, कोई कई साल की बेगुनाह सज़ा काट रहा है। पंजाब हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत बदल रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पंजाब हुकूमत का क्या हो रहा है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सैलाब के बायस 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है, जबकि एक शख्स 10-10 करोड़ के जलसे गा रहा है। उसी शख्स ने 13 अरब भी इकट्ठा किया है, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया और उनको 10 करोड़ का जलसा, पता नहीं वो 10 करोड़ कहाँ लगाया जाता है क्योंकि वहाँ बिरयानी की प्लेटें तो तकसीम नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जलसे के पैसे कहाँ से आते हैं, तो उसका जवाब ये है कि वो लाडला है, इसलिए उससे कुछ भी पूछा नहीं जा रहा और ना कोई पूछेगा। और इनका बस चले तो इनको ये लगता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सारी की सारी कार्रवाइयाँ
ہونی چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف ایک کانفرنس تھی، اور یہ بین الاقوامی کانفرنس تھی عدل و انصاف کے حوالے سے، اور اس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی بڑی اہم گفتگو کی ہے، اور اس میں عمر عطا بندیال صاحب، اب عمر عطا بندیال صاحب، جب ہم جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں اس اجلاس کی، تو جو آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، بظاہر وہ نہیں چاہتے کہ اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ کے جج بنیں، جبکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی کے رہنما تھے، وزیر قانون یا اٹارنی جنرل یا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب یا باقی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کا جج بنانا چاہیے۔ اب اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آئین توڑنے والوں کو تحفظ کیوں دیا، تاریخ عدلیہ سے ضرور سوال کرے گی۔ انہوں نے مارشل لا لگانے والوں کو جو ریلیف دیا گیا اس کے اوپر سوالات اٹھائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) نے مسائل کھڑے کرتا ہے۔ یہ بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس تھی جسے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ اس تقریب کا عنوان ہونا چاہیے دی گڈ، بیڈ اینڈ دا اگلی، یہ عنوان ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا ماضی آئین کو معطل کر کے نظریہ ضرورت پر اکتفا کرنے پر رہا ہے۔ تاریخ عدلیہ سے سوال ضرور کرے گی کہ آئین توڑنے والوں کو تحفظ کیوں دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہماری تفریق زدہ سیاسی معاشرے میں عدالتوں کا کردار بہت اہم ہے۔ عدالت کو حاصل اختیار پبلک کی خدمت کا ہے، نہ کہ ذاتی مفاد کے حصول کا ہے، اور ہم اگر اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے عدالتوں کو استعمال کریں گے تو یہ بالکل غیر آئینی ہوگا۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عدلیہ جانبدار، ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ جانبدار نہیں ہو سکتی، ججز کی آئین کے سوا کسی سے وفاداری نہیں ہو سکتی۔ لوگ عدالتی وقار پر تنقید کرتے ہیں اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جو ماضی ہے وہ اتنا داغدار ہے کہ اس ماضی میں ہمارے پاس کوئی اتنے اچھے فیصلے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم فخر کریں یا جن کے اوپر ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں یا ان کو رد کریں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اسی عدلیہ نے ایک سابق وزیر اعظم، بھٹو کی بات ہو رہی تھی، پھانسی لگانے کا حکم دیا، اس پھانسی کے فیصلے کو عدالتی نظائر میں بھی شامل نہیں کیا، کیونکہ وہ فیصلہ ہی ایسا تھا کہ اس کو عدالتی نظائر میں شامل نہیں کیا، لیکن اس کی بنیاد پر سابق وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی، اور یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے سامنے آرٹیکل 62(1)(f) جیسا قانون بھی موجود ہے جو مسائل کھڑے کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ہماری عدلیہ کو دیکھنا چاہیے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آئین توڑنے والوں کو تحفظ کیوں دیا گیا، تاریخ عدلیہ سے یہ سوال ضرور کرے گی، اور میرے خیال میں سوال ہو رہا ہے، اور یہ عدلیہ سے سوال جو عوام الناس ہے وہ کر رہی ہے کہ جب بھی ریلیف دیا گیا، ان کو کیوں ریلیف دیا گیا، اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف جو چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے کہا کہ عدلیہ بلا تعصب قانون کی بالادستی کو عدلیہ نے یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا استحکام آئین اور قانون کی بالادستی سے وابستہ ہے۔ عدلیہ نے بلا تعصب قانون کی بالادستی کو یقین بنایا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر عطا بندیال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جمہوریت کے استحکام آئین اور قانون کی بالادستی سے ہے، تو جب 7 اپریل کا فیصلہ دیا اور اس کے بعد یہ امپورٹڈ جو حکمران ہیں ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، یہ کون سی جمہوریت اور جمہوریت کا اور قانون اور آئین کا استحکام ہوا کہ اتحادیوں کو خریدا گیا، سندھ ہاؤس میں بولیاں لگائی گئیں، عدالتیں سارا کچھ دیکھ رہی تھیں، عدالتوں کے نالج میں تھا، عدالتوں نے سندھ ہاؤس کا گیٹ توڑنے پر تو نوٹس لے لیا، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، خرید و فروخت ہو رہی تھی، وہاں پر ضمیر بیچے جا رہے تھے اور خریدے جا رہے تھے، اس کے اوپر ہماری عدالتوں نے کچھ نہ کیا۔ ایک اچھی خاصی چلتی حکومت کو گرایا گیا، مختلف لوگوں کو خرید کر، اور اس کی جگہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا جس کابینہ کے 60% جو ہیں وہ ضمانتوں پر ہیں، 60% کابینہ ضمانتوں پر ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ عدلیہ جمہوریت اور استحکام اور آئین کی بات کرتی ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آئین پاکستان عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے، جن کو عوام نے منتخب نہیں کیا تھا، جن کو عوام نے میجورٹی نہیں دی تھی، جن کے پاس 100 سے بھی کم سیٹیں تھیں، وہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم بن گیا، تو یہ عوام کی امنگوں کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے۔
کانفرنس سے پاکستان کے عدالتی نظام کو مزید بہتر بنانے کی مدد ملے گی، یہ بھی عمر عطا بندیال صاحب نے کہا۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آئین پاکستان میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے، عدلیہ نے بلا تعصب قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ آئین کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کے کیس میں آئین کی پاسداری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت آئین کی کمانڈ پر کام کرتی ہے، عدالتیں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کا واحد ذریعہ ہیں جن کا کام ریاست اور شہریوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس بھی قانون کی بالادستی کا اہم جزو ہے۔ عدلیہ نے معاشرے میں مرحوم طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے یادگار فیصلے کیے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی اداروں میں تعیناتیاں شفاف اور میرٹ پر کرنے کو یقینی بنایا اور بنائیں گے۔ سپریم کورٹ نے اردو زبان کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کا حکم دیا، جس کے اوپر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملکی اداروں میں تعیناتیاں شفاف اور میرٹ پر کرنے کو یقینی بنایا اور بنائیں گے۔ اب یہ کون سی تعیناتی کی بات ہو رہی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خالص سیاسی تنازعات کا عدالتی نہیں سیاسی بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ عدالت نے نظریہ ضرورت کو دفن کر کے جمہوریت کے قیام میں سپریم کردار ادا کیا۔ عدالت نے تحریک عدم اعتماد میں اسمبلیوں کی تحلیل کو غیر قانونی قرار دیا۔ ملک نے پہلی بار ایک ٹرم کے دوران اقتدار کی پرامن منتقلی دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مقننہ اور ایگزیکٹو یقینی بنائے کہ ان کی کارکردگی سے ترقی ہو نہ کہ تنزلی۔ چیف جسٹس نے کہا زیر التوا مقدمات کو کم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے، اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ دوست مزاری کی جو رولنگ تھی اس کو ختم کر کے جو اصل وزیر اعلیٰ تھا اس کو برقرار رکھا گیا، اور ساتھ ان کی طرف سے پھر بڑھتی آبادی پر بھی آج خود نوٹس لیا گیا، سیلاب متاثرین کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی بات کی گئی، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر وہی گنواتے رہیں گے کہ آپ نے یہ رولنگ ختم کی، آپ نے وہ رولنگ ختم کی، اور آپ اس طرح یہ سارے معاملات اگر کرتے رہیں گے، اور عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ایک فیصلے کے بعد جو بننے والی حکومت ہے $5 ارب کا خسارہ ہو چکا ہے 5 سالوں میں پاکستان کو، اور وہ بیرون ملک ہے اور بیرون ملک میں دورے پر ہیں، اور وہاں پر لوگ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ذلیل ہو رہی ہے پوری جو حکومت ہے۔ تو اس طریقے سے جو چیزیں ہیں عدالتوں کو بھی جواب تو دینا پڑے گا۔ اور اطہر من اللہ صاحب والی بات ٹھیک ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کا کوئی جواب نہیں ہے، جو آج کیا جا رہا ہے اس کا بھی جواب نہیں ہوگا، اور کل سب پھر انہی الفاظ میں یاد کریں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔